بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے، اس رضائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے، اس رضائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیل و سکینت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ علامہ اقبال کہتا ہے لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ کہہ رہا ہے کہ اور مسلمان تجھے پتہ ہے کہ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تمدر آفری آئین خلا کے جہاں داری، یعنی وہ صحرائے عرب شتر بانوں کا گہوارہ، سمال فقر و فخری کا رہا شان امارت میں۔ الحمدللہ یہ تحریک لبیک کو اعزاز حاصل ہے کہ اسلام کی اس روح پر عمل کر رہی ہے، کبھی بھی سامان لاد کر، کھانے پینے کی اشیاء لاد کر اور جناب پیٹ کی طرف نہیں بھاگی تحریک کی، اور نہ تحریک کے مقاصد کبھی جائیں گے۔ سما الفقر و فخری کا رہا شان ہمارا۔ خدا جب ہم کراچی سے چلے ایک سبب بھی پاس نہیں تھا کہ ہم کیسے سرائے عالمگیر تک پہنچیں گے، یا کیسے ابھی لیاقت باغ تک پہنچیں گے، فیض آباد تک پہنچیں گے، ایک سبب بھی پاس نہیں تھا، نہ سوچا ہے اور نہ دماغ میں کوئی خیال آیا ہے کہ ہم کیسے جائیں گے۔ بھائی ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے نکلنا، اور مدد اس وقت آتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، شرط ہے جی ان کی جزا ہے، شرط ہے نا، اور کیا ہے ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی تم، پھر آگے اللہ تمہارے، اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو دین دے کر بھیجا ہے اس کی ترویج، اس کی اشاعت اور اس کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ اور وہ مدد کیسے ہے؟ جیسے امام حسین نے کربلا میں کھڑے ہو کر کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، فرمایا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ امام حسین کے ساتھ کوئی چار تلواریں اٹھا کر کھڑا ہو جاتا۔ آپ کو تو پتا تھا کہ جناب ابھی یزید کی فوج ہے، 1000 بندہ بھی سامنے آ جائے تو وہ ہزاروں میں ہے، ابھی ہم سب کو شہید کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، ہے کوئی قیامت تک ہمارے رستے پر چل کر دین کو دوبارہ زندہ کرنے کی راہ، ہے کوئی ہمارے رستے پر چل کر، ہمارے رستے کے اوپر چل کر، ہماری راہ کے اوپر چل کر دین کی اشاعت کرنے والا، ہے کوئی ہمارے رستے کے اوپر چل کر دین کی ترویج کرنے والا۔ حل من ناصر ینصرنا۔ تو کربلا سے لے کر آج تک لوگ لبیک کہتے آئے، آج ہم بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، اسی بات پر کہہ رہے ہیں نا کہ جناب امام صاحب آپ نے قربانی دی اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی، اپنے کنبے کی، آج ہم بھی اپنا سب کچھ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اور رہی بات موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید۔ اقبال کہتا ہے یہ دو قوتیں آمنے سامنے رہیں گی قیامت تک، جہاں کوئی فرعون ہوگا موسیٰ آئے گا، اور جہاں کوئی یزید ہوگا وہاں حسین کا غلام تو آئے گا۔ یہ تو دو قوتوں نے قیامت تک آمنے سامنے رہنا ہے۔ ہاں، اور معیار یہ بھی نہیں ہے کہ جناب فتح یاب کون ہوگا، معیار یہ ہے کہ ہاتھ پر کون کھڑا رہے گا۔
قیامت تک کے لیے معیار ہوگا کہ حق پر کون تھا. ظاہراً تو یزید کا لشکر بھی زیادہ، یزید نے ساروں کو جناب شہید بھی کر دیا، لیکن جیتا کون ہے؟ حق جیتا ہے نا یار. ہاں حق. اور سرداد داد دست در دست یزید، حقا کے بنا اور اسلام زندہ ہوتا ہے. ہاں تو ہم تو تیار ہیں. ہمیں تو اس لیے سفید سوٹ پہننے کی عادت ہے. اور بابا جی سے بھی میں نے پوچھا کہ سفید ہی کیوں؟ فرمایا ایک تو سنت ہے، دوسری اگر شہادت نصیب ہو جائے تو کفن کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہمیں تو اس سے پرواہ نہیں ہے، خدا پرواہ نہیں ہے. ہم نے جانیں اس لیے رکھی ہوئی ہیں. اور اے جناب، اور رہی بات خدا، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، قلندری سے ہوا سکندری سے نہیں. ہاں اقبال کہتا ہے جہاں میں بھی جہاں ہم کامیاب ہوئے وہاں قلندرانہ طریقے سے کامیاب ہوئے، سکندرانہ طریقے سے کبھی کامیاب نہیں ہوئے. ہاں وہ قلندرانہ طریقہ کیا تھا؟ حضرت عقبہ بن نافع، آپ بھی پہلی قبیلے سے ہیں. حضرت عقبہ بن نافع جب افریقہ میں جہاد کرتے ہوئے آگے آئے نا تو آگے سمندر آ گیا. آپ نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، سمندر میں لے کر چلتے رہے. گھوڑے کی جب گردن اور منہ کے قریب پانی آیا نا تو آپ نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر منہ اس کا آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنا بھی آسمان کی طرف بلند کر گیا. یا اللہ تو گواہ ہے نا، تیری زمین ختم ہوئی ہے، عقبہ بن نافع کا جذبہ جہاد ابھی ختم نہیں ہوا. اور یہ جن کے پاس اقتدار ہے، اقبال کہتا ہے عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. کہتا ہے حکمرانی نہیں، انہوں نے پورا ایشیا بھی لگ جاوے، انہوں نے خسرے ہی رہنا. ترجمہ اے اقبال دا، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. اقبال کہہ رہا نا، اقبال کہتا ہے نا خسی رہنا. انہوں نے کدی کشمیر دی گل نہیں کرنی، کدی عافیہ صدیقی دی گل نہیں کرنی، کدی جناب فلسطین دی گل نہیں کرنی. کہتا عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمان. کہتا اور اقبال کہتا تو بھی سمجھتا کہ صحابہ نے بڑی تربیت نہیں سن، بڑی جنگی مشقیں کی سن. اور میں وہ تو کوئی مختلف قبیلے کے لوگ سن، حضور کا کلمہ پڑھ کے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، شیخ الجبیز. بات ہے کہ یہ مختلف قبیلے کے لوگ سن، کوئی غفار دا سی، کوئی خزرج دا سی، کوئی اوس دا سی، کوئی قریشی سی، کوئی ہاشمی سی. یہ سارے، کوئی بنو اسد تو سی، کوئی بنو ہاشم تو سی، یہ سارے آ گئے. اقبال کہتا پھر ہویا کی مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ کہنا استبداد سی، جبر سی. یعنی ادھر کیسر اور کسرا، جس طرح آج رشیا اور امریکہ، یا رشیا امریکہ اور چائنا کر لو، جڑے طاقتور ممالکن. اقبال کہنا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی. اقبال کہنا حضرت جناب علی المرتضیٰ دا زور سی. اور زور کہتے واسطے سی؟ اس واسطے کہ جناب ساڑھے کو زور ہے اسی خندقہ کھود کے مسلمان جناب پاکستانیوں لوگ نہیں جان دیں گے. اس واسطے نہیں، مولا کائنات نے جناب جنگ دے دوران آ گیا دشمن، آپ نے اس کو بچھاڑ بھی لیا اور کمر بند تو خنجر کٹیا اور آپ اسے گردن جدا کرنے لگے، انہیں مولا کائنات کے منہ تے تھوک دیتا. آپ پیچھے ہٹائے. انہوں نے لوگوں نے کیا علی تسی اندر دے قابو پا لیا، انہوں چھڑ دیتا. فرمایا شیر حکم نیستم شیر ہوا، اور فرمایا میں حق دا شیر ہاں، خواہشات دا شیر نہیں ہاں. انہوں نے کہا پھر مارے کیوں نہیں جے؟ فرمایا جدوں نے میرے منہ تے تھکیا نا تے میری ذاتی غصہ بھی اندر میں شامل ہو گیا سی، اس واسطے انہوں چھڑ دیتا. اور اور زور حیدر کی ہے، زور حیدر ہے کہ مولا کائنات فرماندے کہ شراب دا قطرہ گرے کوئے چ، پھر اس کا پانی لگے فصل نو، پھر وہ فصل کھاوے بکری، علی اس کا دودھ پین نو تیار. جنہ دیاں راتاں، جنہ دے دیار شبا شراب و کباب سے گزر دے ہون، وہ کدی فلسطین دی گل کر سکتے ہیں، وہ کدی کشمیر دی گل کر سکتے ہیں. زور حیدر اس میں چھے جڑا علی دے پیروی کردہ، جڑا علی دے رستے دے، جناب جڑا مولا کائنات دے رستے دے،
ہے جی. اور اے بھی غلط فہمی انہوں کہ جناب سانو انج نہیں. ایک گل ہے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو آپ دے بیٹے نے کہا سی نا کہ بدر والے دن تسی میری تلوار تھلے 2 باری آئے ہو تے میں تانوں چھڑ دیتا. تے اگے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سن مال دی واری آئی مال بھی دیتا, جان دی واری آئی اتنی حضور دے نا تے کوٹ کھادی بھئی نک بھی گم ہو گیا گالا دے اندر ہیں جی. پھر جدو اولاد دی باری آئی تھی اپنی بیٹی بھی حضور دے اگے دیتی, سارا کچھ دیتا. لیکن جدو باپ دی باری آئی تھی انہیں گل کی تھی اندے منہ تے بھی زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیتا. جدو پتر دی باری آئی فرمایا تو کہنا کہ میں تیری تلوار تھلے 2 باری آیا سا. فرمایا جے بدر والے دن تو میری تلوار تھلے 1 باری آیا ہونا نا تب بچ کے نہیں سی جانا, میں حضور دی طرف آیا ہوا سا. ابو بکر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی ہاں نشبم نشب پرستم ساڑھے گھر روڑے کوئی نہیں اسی کا سارے نا ہاں دل بابو جاتی بستائم سی جہت بیک دگر پہ بستائم. اقبال کہتا ہے دل لایا حضور نال پھر جڑا اس لینڈ چاہ گیا نا حضور دی غلامی والی لینڈ اسا ویکھیا ہے ابو بکر دے پیچھے کھڑیا, اے عمر دے پیچھے کھڑیا, اے عثمان دے پیچھے کھڑیا, اے جناب علی دے پیچھے کھڑیا, اے حسن دے پیچھے کھڑیا, اے حسین دے پیچھے کھڑیا, اے عشرہ مبشرہ دے پیچھے کھڑیا. ایسے لینڈ کھڑیا یا نہیں؟ اگر لینڈ تو باہر ہویا تو پھر جڑا بھی اڑ کے آ گیا سی انہوں نہیں منیا. ہاں پھر تو جڑا لینڈ کھڑیا ان کے جو غلام تھے ان کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرما دینا. اور اسلام اور دوسری بات ہے کہ کہنے جی تسی اسلام آباد نہ ہو. میں کہ یار ساڑھے بڑے نے 10 لاکھ قربانیاں دیتی ہیں, یہ حقائق دے کم اپنی گل ہے مذاق تو علاوہ اور جناب سیاسی چھٹکے تو علاوہ 10 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں دیتی ہیں. انہوں نے نعرہ لایا سی بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا, یہ سارے نعرے لائے, نعرے لا کے پاکستان بڑھایا. قائد اعظم دی روح بھی کم اٹھی جدو پاکستان پہلی ٹرین آئی, صرف ڈرائیور تو علاوہ سارے دے کٹے ہوئے سر سن. انہیں کہا میں کی کر دیتا اتنی قربانیوں تو بعد. لوگ کہتے ہیں وہ جی شہادتیں ہو جائیں گی, وہ جی تبنی ہو جائیں گے. میں کہا گل سن, شہادتہ اسی پیٹرول واسطے دین نہیں آئے, اسی تعمیر پاکستان واسطے آئے کھڑے. ہاں جے شہادت پاکستان واسطے, پاکستان دی بہتری واسطے تے لے اے شہادت تے گل نہیں کوئی نہیں, اسی سارے شہیدوں واسطے. پاکستان حضور دے نام تے بنیا, اور اگر حضور دا نام کٹ دیتا جاندہ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اگر قائد اعظم نال نہ کھڑون دے ہے جی, سید دیدار علی شاہ صاحب نہ کھڑون دے ہے جی, پیر آف زکوڑی نہ کھڑون دے, پیر آف مانکی نہ کھڑون دے تو پاکستان تو نہیں سی بن سکتا. یہ تو ساڑھے بروزے میں بنایا ہے, میں تو نہیں کہنے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان میں. لیکن ایک سوال ہے یار کہ اسی اسلام آباد چاہیے لبیک دے نعرے واسطے, اسی اسلام آباد چاہیے اقبال دیے نظریہ لے کے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اسی یہ کہنا چاہیے بھی بدے دے پتر بنو, 76 سال ہو گیا تو سا ملک بھی 2 ٹوٹے کرا لیا, تو سا صوبے بھی اجاڑ کے رکھ دیتے, تو سا شہر بھی اجاڑ کے رکھ دیتا. ساڑھے تو بچھڑا نہ لیا پتہ نہیں معاشی استحکام اس کدھر چلے گئے اور انہوں نے گلاں کدھر چلیاں گئیاں. سانو اپنے بھی برا کہنے, پرائے بھی برا کہنے, تو آڑیاں بدماشیاں اور عیاشیاں نہیں ختم ہو رہیاں. اے اسی پچھن چاہیے تے تانوں تکلیف شروع ہو جائے تے اے کل قائد اعظم یونیورسٹی اور جڑا اسلام آباد ہولی منائی گئی تانوں شرم نہیں آئی؟ اور تہاڈیاں خندقاں ادو کتنے سن؟ اے پاکستان ہولی منان واسطے تو نہیں سی لیا گیا. اگر پاکستان ہولی منان واسطے لیا گیا ڈوب کے مر جانا چاہیے تانوں سارے نوں. اے خندقاں تہاڈیاں قبراں بننیاں چاہیے تاکہ پتہ لگے تو لنگن والے نوں کہ اے ملون سن جنہاں نوں ہولی منان تے کوئی تکلیف نہیں سی, صرف لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ دارالخلافت نہ لگے اے تکلیف سی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ایک وزیر کہنا سی پچھلی حکومت کہ جناب بدر 150 ہوئے, اور ایک وزیر 2000 تک آ گیا
وہ کہنا ہے شرما گئے لجا گئے دامن چھڑا گئے مرحبا ہے عشق وہ یہاں تک تو آ گئے ہاں جی تے ایتھے 2000 تک آ گئے ہاں جی 150 فیض آباد پہلے میں 2150 ہو گئے ہیں انہوں کے مطابق اور انشاءاللہ ساڑی مذاکراتی ٹیم انہوں نے بیٹھی ہوئی ڈاکٹر صاحب دی سرپرائز علامہ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب مفتی عمیر الازہری صاحب اور جناب علامہ غلام عباس فیضی صاحب اور سید جیلان شاہ صاحب یہ سارے بیٹھے ہوئے اور انہوں نے سانو کیا کہ جناب جدوں تک اسی انہاں گل نہیں مکاندے تسی اگے نہیں آنا تے ٹھیک ہے اسی بیٹھے ہوئے ہاں لیکن اسا پیچھے بھی نہیں جانا تسی گل کرو جتنی تہاڈا دل کردا لمبی گل کرو تہاڈا سویر تک کردا شام تک کردا جس ٹائم دل کردا تسی لمبی گل کرو اسی ایتھے ہی بیٹھے ہاں جدوں تہاڈی گل مک جائے گی اسی اگے ٹر پاواں کہ نہیں جانا گے رہی گل پیچھے جان کا سوال وہ بالکل بھی نہیں ہے ساڈا پیچھے مڑ کے جان والا سوال نہیں ہے ہاں جدو ساڈے مطالبات پورے ہو گئے پھر جدو ساڈا دل کیتا سی مڑ جاواں کیونکہ بابا جی آ کے گئے نے تواڈے پیو دا ملک ہے جتھے ساڈا دل کرے گا جس ٹائم ساڈا دل کرے گا اسی واپس چلے جاواں گے جدو ساڈے مطالبات پورے ہو گئے لے تسی آکھو این ٹر جاؤ تے این نہیں اسی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے آرام نال سرائے عالمگیر بھی ساڈا اے تا ویسے ہی اولیاء دا فیضان ہے ہاں جی اے تا ویسے ہی اسی اپنے بزرگاں دی حضور دے داخل ہو چکے ہیں ہاں جی اسی حاجی صاحب حاجی پیر صاحب دے جناب حدود داخل ہو چکے ہیں انہاں فضاموں نو سلام کریں گے انہاں جناب دھرتی نو سلام کریں گے اور اس تے گرد و نواح نو سلام کریں گے یہ ساڑھے جناب کئی بار یہ تو گزرے ہونے ہیں جی تے اسی تا اپنے پیرہ دے جناب حدود داخل ہیں اور ہر ملک کے مایاس اقبال کہنا ہے ہر ساری دنیا ساڑی اس واسطے کہ ہر ملک مل کے خدای مایاس ہاں جی اقبال کہنا کہ اے جڑا پورا جہان ہے نا میرے رب دی ملکیت ہے اے انہیں بڑھایا ہے کی کری جا رہے ہو پیسے دے رہے ہو اور پیسے نہیں چلے لوڑ نہیں تو آڑی لوڑ ہے پیسے تو ہونا شیطانہ کو بھی بڑھیں لیکن گل کوئی نہیں اے پیسے دی لوڑ نہیں تو آڑی لوڑ ہے خندقہ کھودن نال سچو کی ہونا تسی خندقہ کھود کے رکھو اسی دریا وچوں لنگ جاواں گے اے تے گل کوئی نہیں نا اسی کہنے ہاں کہ ادھر بھی میں پہلے بھی کہا سی کہ اینج نہیں تسی انہوں نے بلاؤ حمزے نو بلاؤ حمزہ شہباز نو تو آپ بھی آ جا پھر ڈکو چاہ سامنے ساڑھے سامنے کیوں کھڑا کرتے ہو اور جناب آ کے میرے نام مل کے انہوں نے کہا جناب اسی تواڈے نال سارے پولیس والے آ پہ انہوں نے کہا جناب اسی تواڈے نال تسا لبیک آکھنا تے اسا ٹر جانا ہو میں کہا چلے ہو اسی تواڈی عزت تانوں مارن واسطے نہیں آئے اسی تے اس پاکستان نو پہچان واسطے آئے ہیں اور تسی بھی پاکستانی ہو میں کہا جو جناب ایتھے حشر بپا کیتا ہویا جس دا دل کردا تانوں استعمال کر لیندا او کہندا جی انہاں 76 سال استعمال کر لیا ہن اسی استعمال ہونے واسطے نہیں ہے اور راتی بھی اور ساڑھے لڑکے گئے انہوں نے کیا جناب یہ جگہ خالی کر دیو انہوں نے کیا جناب بڑی دیر لگے گی انہوں نے کہا مسئلے کو نہیں اسی تھوڑا سامان چوک کے رکھنے ہیں ایک خدمت واسطے اسی موجود ہے اور انشاءاللہ یہ نظام بھی درست ہوئے گا یہ نہیں کہ سارے ماڈن این وچ بھیڑے بھی لیکن بڑے بڑے چگیاں ماما دے پتر بھی ہیں بڑی بڑی چگیاں ماما دے پتر بھی ہیں جنہاں کیا جناب اسی تھوڑے سامنے بھی کرونا اسا وردی ضرور پائی ہوئی لیکن یہ وردی پا کے بھی تو اسی سامنے آؤ گے اسی کہاں گے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ساڈی لڑائی اپنے وطن دے واسیاں نال تھوڑی اپنے دکانداراں نال تھوڑی اپنے تاجراں نال تھوڑی اپنے بازار والے نال تھوڑی ساڈی لڑائی ہے کفر دے گماشتیاں نال جڑے اس تے جناب ایجنٹ بن کے 76 سال ہو گئے پاکستان ہوتے بیٹھے اور جنہاں نوں ہولی دے اوتے کوئی تکلیف نہیں ہوندی لبیک یا رسول اللہ دے اوتے تکلیف ہوندی
اور جنہوں نے دودھ مورتی ہے چانن لگے بڑی خوشی ہوندی اور لبیک دے نعرے تے تکلیف ہوندی اور انشاءاللہ حضور دا دین آ رہا اے دین خندقہ کھودن نہ نہیں رکنا بے شک ہاں اے دین تے جناب اے تسا گولیاں بھی برسا لیاں شہر بھی برسا ہے اے کام تواڈے وسوں باہر ہے انشاءاللہ ہاں ساڈی گل بات چل رہی جے گل بات ہو گئی ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر بھی ساڈا پروگرام اگے دئیے اور اگر گل بات نہ ہوئی تو پھر بھی پروگرام اگے دئیے ساڈے ڈاکٹر صاحب امید ہے اپنی کابینہ سمیت شام تک پہنچ جان گے او آ گیا ساری گل بات کریں گے سامنے ہوئے گی جے نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ میں پہلے بھی کہنا ہوں گھوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے اور مستند رستہ بھی حاضر ہے جڑا میں بغیر وڑ کھادے سیدھا جانا ہے جی اے بالکل سیدھا سیدھا جانا اسی الحمدللہ اس سے رستے تے رستے تو ہٹے تو نہیں نا اے ساڑا کیمپ بھی رستے تے اتنے ہی لگے ہویا ہاں یہ تو ہٹ کے بھی نہیں پڑھا گیا ہے وضو واسطے گئے ہیں جناب وضو وغیرہ کیتا لیکن بیٹھے اتھے ہی ہوئے ہیں تو اڑے نال بیٹھے ہوئے ہیں تے پریشان نہیں ہونا ہے پھس پھس کریں گے ایجنسی آنے یہ کیا ہو گیا ہوں گیا انہاں کیا ہے اے تسی گلاں چھڑ دیو اسی تہاڈیاں ساریاں چلاکیاں جاننے ہیں اور شاہ صاحب نے کہا تسی راکھی کرو چلاکیاں نہ کرو تہاڈا کام راکھی ہے تسی راکھی کرو اپنا کام کرو تسی جا کے اور کہہ رہے سی کہ جناب وہ نا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کی حمایت میں تھی اور میں کہا چلے آج بھی کی صورتحال ہے کہتے آج نہیں ہے اور میں کہا جنہ دے غلامہ دے نال نہیں ہے تے انہاں دے وڈے نال کیویں ہو سکتا اور جنہ دے غلامہ دی یہ گل ہے جنہ دے کارکنوں دی یہ گل ہے کیوں انہاں دی گل نہیں سن دے تے پھر بابے انہاں دی گل کر دے ہو چلے تسی جمے بھی نہیں تانوں پتہ ہی نہیں تانوں درد ہو رہے کہ تہاڈا بستری بستر بوریا لپیٹ کر بابے اور لندن بھیجا یا وہ درد ہے تاں تسی کہندے ہو گزشتہ ہو یا پیوستہ ہو سانو انہاں نال کوئی غرض نہیں اسی نکلے حضور دے دین واسطے اور اسا حضور دے دین دا ہی پرچم لہرانا اور اس پاکستان دے اندر نہ اپنے دی سازش چلن دینی نہ بیگانے دی سازش چلن دینی اور تسا پاکستان میں 76 سال کی تکیوے بندے نو عزت نہ رہن واسطے پیسے چاہیے ہوندے بظاہری دنیا چ تسا پاکستان نو کنگرا کر کے رکھ دیتا باہر تہاڈی گل کوئی نہیں سندا تسی بھی گلاں کرن جوگے ہو یار تسی ساڈے واسطے تگڑے ہو شرم نہیں آندی تانوں ڈوب کے نہیں مردے کہ تہاڈے اصلے تہاڈیاں جناب اے وزارتاں اے مشاورتاں اے حکومتاں اے جناب پورے کرو فار ساڈے واسطے وے سانو پتہ تہاڈی کی حالت ہے تہاڈے بارے تے اسمبلی چ گونجدیاں رہیاں نوازاں کہ جناب ٹانگیں کانپ رہی تھی زبانیں خشک تھی پینٹ گیلی ہونے والی تھی اور جب آپ آئے تھے چھڈیا کرو یہ گلاں ساڈے نال نہ کریا کرو ساڈی گل ہو رہے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا تہاڈے بارے تے اسمبلی چ گلاں ہوندیاں رہیاں کوئی یہ آ کے کہ لبیک والے منتا کرتے رہن مذاکرات کرو مذاکرات واسطے بھی تسی آندے ہو ساری گلاں بھی تسی کردے ہو بعد چ کہندے ہو بندے بھی 2000 ہیں یہ بندے 2000 ہیں تے 2000 بندے تو آختے ہی کچھ نہیں ہوتا ہے آج کل مویشی منڈیاں جس طرح زیادہ ہوندے ہیں تانوں اس 2000 نہ تکلیف کیا ہوئے اے 2000 بندے نہیں ہے جنے ان جنے جنہوں نے حضور دا دین تختوں تے لیانا جنہوں نے ہر باطل دی سازش نو مٹا کے رکھا ہویا میں کہا میں دیکھ تو صحیح نا 26 کروڑ عوام ہوگی پاکستان دی انہاں دے مطابق 26 کروڑ تے وچوں 2000 اسی گل تو ہوئی نا پھر 26 کروڑ ایک پاسے تے 2000 ایک پاسے ایک کام پہ ٹانگ رہی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ اوے یار گل سنو یہ تو 2000 نا حضور دا غلام ہوئے فقر کسان پہ چڑھتی ہے جب دیر خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ شکر ہے 2000 تک آئے ہو اتنے تا ایک سپاہی بھی مان نہیں اسلام دے ایک سپاہی امیر المجاہدین نے پورا کفر پٹھا لمحہ باغ نہیں رہ دیتا کیا بات آج بھی میرے بابا جی دی 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 اور اسلام دی یہ تربیت ہے حنین اچ گرمی تبوک اچ گرمی تے خندق اچ سردی
اس طرح بابا جی بھی سانو گرمیاں سردیاں آئے اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن غلطی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان آئے گرمی برداشت کریں گے تو سانو احساس ہوئے گا نا اسی کتنی قربانیاں دے کے دین تک تو تے لیاندہ ورنہ تو اسی عہدے واسطے لڑتے رہاں گے ورنہ تو جناب فلیکسیں لگنیاں ہوں جناب ذمہ دار کہے گا ایک کہے گا میری فوٹو آئی سی ایک کہے گا جناب میرے کنٹینر تو تھلے لا دیتا ایک کہے گا اتنے لا دیتا یہ جب قربانیاں دے کے آؤں گے پھر سانو احساس ہوئے گا یار پھر تے جناب قربانیاں دیتی ہوئی سن حضرت فاروق اعظم کہتے سن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا ابو بکر بھی ساڈا سردار امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل دا حاکم اور کہہ رہے ابو بکر بھی ساڈا سردار اور ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال بھی ساڈا سردار اے قربانیاں دیتی ہونگیاں تھا ورنہ تھا ایسے گل تے لڑتے رہیں گے اور الحمدللہ ساڈے بابا جی تے اس گل تو کٹ کے گئے نا ہاں اے تے گل ہی کوئی نہیں اسی فرش تے بیٹھ جائیے عرش تے بیٹھ جائیے ساڈے واسطے کوئی مسئلہ نہیں ہاں یعنی کہ سٹیج تے عرش تے جتنے بھی بیٹھ جائیے ساڈے واسطے کوئی مسئلہ نہیں سانو تے جناب اے مسند اے جناب ساری گلاں حضرت سعید بن عامر الجمحی دی گل سنا دیئے پھر حضرت فاروق اعظم مسجد نبی وچ بیٹھے ہوئے حضرت فاروق اعظم نے کہا بھئی سارے اپنے اپنے دل دی دعا منگو سارے اپنے اپنے دلوں دی دعا منگو کسی نے کہا یا اللہ میں نو اتنا مال دے کہ میں تیری راہ اتنا خرچ کرا لشکر دے لشکر بھیجا ایک اور شخص اٹھیا انہوں نے کہا یا اللہ میں نو اتنی اولاد دے میں تیری راہ جہاد کراں اس دے نال کسی نے کہا یا اللہ میں نو اتنا مال دے میں مسکیناں اور یتیماں نو دسترخوان دیاں گھر بنا کے دیاں سارا کچھ کسی نے کہا یا اللہ میں نو اتنی طاقت دے کہ میں روزے رکھاں اور جناب کسی نے کہا یا اللہ میں نو اتنی طاقت دے میں روز قرآن پڑھاں اور ساری رات تیری عبادت کراں سارے جدو اپنی اپنی خواہشات کا ظاہر دعاواں کر چکے نا حضرت فاروق اعظم کو کسی نے کیا بھئی تسی بھی اپنی دعا منگو فرمایا یا اللہ میں نو سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر ہو دے دے اور سنو سعید پہ اے عمر دی دعائے مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم اور فاروق اعظم دی مراد قرآن سنو حضرت سعید بن عامر الجمحی آپ حمص سے گورنر ہیں آپ کی شکایت آئی حضرت فاروق اعظم کو 4 شکایت آئی ہیں 4 شکایت آئی ہیں حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبی طلب کر لیا حضرت فاروق اعظم مسجد نبی بیٹھے ہوئے انہوں نے تکلیف یہ کہ اسلام لڑا نا یہ بڑے بڑے عہدے اور جناب بڑے بڑے عمارتوں کا قائل نہیں ہے پوری دنیا فتح ہوئی مسجد نبی بیٹھ کے پوری دنیا فتح ہوئی اور مسجد نبی نے 2 کیسر و کسرا دیا سلطنتہ اڈیل کے مسجد نبی دے دروازے تے انہوں نے خزانے پہ ہوئے ہاں سامان فقر و فقری کا رہا شان عمارت میں آب و رنگ و خال و خط حاجت روئے زیبارہ اور غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے بات کہنا میں تینوں کی دساں کہ وہ جناب اونٹاں دے ہدی خان اور وہ صحرا نشین وہ کی سن گیا غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے جہانگیر و جہاں دار و جہاں پان و جہاں آرا کہندا وہ جہان نو فتح کرنے والے بھی جہاں تے بین والے بھی یعنی تخت نشین ہونے والے بھی جہانگیر و جہاں دار و جہاں پان کہندا جہاں پانی دے ہنر جاننے والے بھی اور کہندا جہاں آرا اور کہندا جہان دی آرائش بھی آرائش دی مخفف ہے نا آرائش جہان دی خوبصورتی بھی جہان دی زینت بھی وہی لوگ سن اور اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ کہندا تینوں یہ لگتا کہ امریکہ دی غلامی ساڑی نجات ہے تینوں یہ لگتا IMF دے کے لبے پہننا ساڑا معیشت چل جائے گی کہندا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ کہندا تو یورپین کا لا کے اسلام پڑھیا ہویا تینوں اسلام سمجھ نہیں آئے گا اسلام سمجھ نہیں تو داتا علی اجمیری دی چوکھٹ ہوتیا کہندا اسلام سمجھ نہیں تو خواجہ اجمیری دی چوکھٹ ہوتیا کہندا اسلام سمجھ نہیں تو جناب بابا فرید دی چوکھٹ ہوتیا کہ اسلام سمجھ نہیں تو جناب سلطان غازی سلطان عالم دی چوکھٹ ہوتیا کہندا اسلام سمجھ نہیں تو جناب حضرت امام بری سرکار دی چوکھٹ ہوتیا کہندا اسلام سمجھ نہیں تو امیر المجاہدین دی چوکھٹ ہوتیا یہی مطلب ہے نا دین اگر تک پختہ بے آدابش دین بغیرت صحبت اربابش بات کہنا دین خشکیاں کو جا کے نہ پوچھی خشکیاں کو جا کے دین نہ پوچھی اور تینوں جناب گوڑے اڑا کے گوڑے گھسا کے ساری عمر بار دیں گے اور استنجا تے جناب اس تے وضو نہیں کہنا دین اگر تک پختہ بے آدابش دین بغیرت صحبت اربابش کہنا دین امیر المجاہدین کو جا کے سکھی جڑے تینوں کدی فیض آباد لے جان
کدی ناموس رسالت واسطے ٹی چوک لے جان، کدی جناب اسمبلی ہال لے جان، کدی جیلوں میں لے جان، کدی جناب تھانے میں لے جان، کدی جناب مشکل ترین حالات میں لے جان، کدی تیری روٹی بند کر دیں، پھر تو آکی ہے زمانے کا وہی امام برحق جو حاضر و موجود سے دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے، اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی۔ یہ بھی عاشقان رسول ہے۔ اب میں کہنا تھا منہ ہے عاشقان رسول اللہ، انہاں دے کرتوت ہے عاشقان رسول اللہ، کسرنا نہیں پہندا۔ بابا جی فرمانے ہیں پوچھ پوچھ کے عشق نہیں ہوندا، عشق انے واہ ہوندا۔ اور اللہ دے بندیو عاشقان رسول ہون تو حضور دی ناموس دی باری آوے تے انہاں نوں سارا کچھ بھولیا رہے، جدوں اپنی ناموس دی باری آوے تے سارا کچھ لتاڑ کے رکھ دین۔ اے عاشقان رسول ہے۔ جدو اپنی عزت دی باری آوے تو پھر انہوں نے تکلیف شروع ہو جائے، لیکن جدو حضور دی عزت دی باری آوے تو کوئی چینی نہ کرے اور کہے نہیں ہم معیشت نہیں ختم کر سکتے۔ میں کہہ اللہ وہ تو بڑھ گئی جینا، اگر حضور تے نہ تے قربان کر دیتی ہوتی معیشت کی کیتا۔ اے بابا جی دی آج بھی لوگ کہہ لیں نا نعرہ لگ رہا بابا جی دا، کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ بابا جی عالم بھی، فاضل بھی، محقق بھی، محدث بھی، مفسر بھی، زاہد بھی، عابد بھی، متقی بھی، اور سارا عاشق بھی، لیکن سارا کچھ لپیٹ کے نا کیا میں کتا پاک رسول کیونکہ انہوں نے پتا سی اینا ساری شہمہ دا مل حضور دی بارگاہ چ پینا کہ پہ گئے نا مل کہ اے بھی کہندے ہوئے معیشت بھی حضور دے نا تو قربان ہے، تو پھر گل بن جانی سی، لیکن انہوں نہیں بنائی نا گل، انہوں گل بنائی ہوتی تو پھر گل جناب کام نہ ہوتا۔ اور حضرت خالد بن ولید کو کی پوچھا سی اس نے رومی صلی اللہ سپاہ سالار نے، انہوں نے کہا یار خالد دسو تو صحیح نہ دن بیٹھ دیو، ایک گل کہنا تے پوری آندھی ذرا جناب خیال کرنا، انہیں کہا نہ دن ویکھ دیو، نہ رات ویکھ دیو، نہ صبح ویکھ دیو، نہ شام ویکھ دیو، نہ دریا ویکھ دیو، نہ سمندر ویکھ دیو، جدھر آندے ہو فتح ہی اللہ تعالیٰ تانوں دے جا رہا، تانوں کسی طرح لشکراں دا بھار نہیں۔ ایک گل کہنا تے پوری آندھی ذرا غور کرنا۔ فرمایا المرسل علی قدر المرسل، فرمایا انہیں کہا جس نبی دا تسا کلمہ پڑھ لیا کون ان کو شان تا دسو، فرمایا المرسل علی قدر المرسل، فرمایا او تا بھیجنے والے دی شان بن کے آئے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، تے شان تو شان ہے اس صورت نو اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، کوٹی اتھیسن سب تت کریاں، لاہو مخت و مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں، انہاں سکھدیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت بکاندیاں تے شالا ودوی آمن نو گھڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما سنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ حکیم کتے جا لڑیاں۔ میں حضرت سعید بن عامر الجمحی دی گل کرن لگا سا، حضرت فاروق اعظم مسجد وچ بیٹھے ہوئے ایک شخص داخل ہویا، اے رومال دیو جی مینوں، اے رومال دیو، اس طرح ایک شخص داخل ہویا، انہیں این کر کے ڈنڈا اپنے سر نہ لٹکایا کہ اوتھے این اُتے پوٹلی لٹک رہی ہے، اس طرح پوٹلی لٹک رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھیا، فرمایا میری آنکھاں دھوکہ نہیں کھا رہیاں، تے حمص دا گورنر سعید بن عامر الجمحی آئے، آپ وضو کیتا سلام لیا بیٹھے، فرمایا بھائی ہاں جی حمص تو آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آئے۔ فرمایا کدھر تے آئے ہو؟ انہوں نے کہا پیدل آیا ہوں۔ انہوں نے کہا حمص تو پیدل آیا، فرمایا سواری؟ انہوں نے کہا وہ بیت المال دی امانت سی میں اتنے جمع کرایا۔ انہوں نے کہا تو انہوں میں طلب کیتا، فرمایا امیر المومنین تسی میں ذاتی حیثیت دے طلب کیتا، میں حکومت دے کم نہیں آیا، پیدل چل کے آیا۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا اچھا تہاڈی چار شکایتاں، پہلی شکایت کی ہے جی تسی راتی باہر نہیں آندے، نہیں پہلی شکایت ہے کہ تسی ہفتے چ ایک دن گھروں باہر نہیں آندے، ایک دن گھروں باہر نہیں آندے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ انہوں نے کہا دوسری شکایت، انہوں نے کہا تسی راتی باہر نہیں آندے۔ فرمایا تیسری شکایت، انہوں نے کہا تانوں مرغی دے دورے پیندے۔ یہ چوتھی کی ہے صبح دیر نال نکل دیو، گھروں صبح دیر نال نکل دیو۔ انہوں نے کہا جی بالکل جواب دے میں ہم، میں روزانہ ہفتے ایک باری دیر واسطے اس واسطے نکلتا ہوں کہ میرے کو ایک سوٹ ہے اور میں ہفتے ایک باری دھونا،
جدوں وہ دھوندا تے اندے خشک ہون تک اگلا دن جناب سکن تے لگ جاندا، اس واسطے کیونکہ وہ ٹاٹ دا لباس سی، حضرت فاروق اعظم نے منع کیتا سی باقی لباس پان کو گورنر نوں، تے آپ نے فرمایا میرے کو ایک کو سوٹ ہے انہوں دھونے وقت لے جانا دا تے میں اپنی بیوی دی چادر تہمت باندھ کے بیٹھا رہنا، انہیں سکن دا انتظار کرتا ہوں، دن گزر جاندا۔ آپ نے فرمایا بھئی صبح گھروں دیر نال باہر کیوں آندے ہو؟ عرض کی تھی کہ میری بیوی بیمار ہے، میرے کو کوئی غلام نہیں، میں اپنے گھر دے سارے کام خود کرتا ہوں، یعنی روٹی پکا کے صفائی کر کے تاں باہر نکلتا۔ انہوں نے کہا جی تسی رات کو باہر نہیں آندے۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی نے عرض کی تھی اے امیر المومنین رات کو اس واسطے باہر نہیں آندا کہ میں دن مخلوق واسطے رکھیا، رات خدا واسطے رکھیا۔ آخری بات فرمایا تانوں مرگی دے دورے پیندے، انہوں نے کہا جناب مینوں مرگی دے دورے نہیں پیندے۔ سعید حضرت خبیب بن عدی مقام تنعیم جڑے جناب حضرت خبیب بن عدی اپنے دو ساتھیوں نال بدر تو بعد پکڑے گئے کفار دے، ہاں، اور سارے کافر مل کے جنہاں نال بدلہ لینا ہے جی، اور سارے آ گئے جنہوں نے ترانہ ختم نبوت، ترانہ ناموس رسالت دار ہوتے کھڑے ہو کے پڑھیا، اور جناب جنہوں نے کہا سی یا اللہ ہن تک زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی، ہن تک انہوں نے میرا جسم کینچیاں اور نیزیاں اور بھالے نہ کٹ دیتا، اور کسی نے اس ٹائم پوچھا کہ خبیب دس ہن تو تو چاہنا ہونا نا تیری جگہ تیرے نبی ہوندے، کہ آپ کٹے ہوئے جسم نہ تڑپ اٹھے، فرمایا کمینے تو یہ کیوں سوچنا، اس حال وچ بھی اگر میرے نبی مدینے دی گلی جان اور انہوں نے پاؤں کوئی کانٹا چپے خبیب نو تے یہ بھی گوارا نہیں۔ اے ہے ناموس رسالت دی بات، کٹے ہوئے جسم نال حضرت خبیب بن عدی نے فرمایا جدو انہوں نے میں منظر یاد کرتا نا ادو میں اسلام نہیں سی لیا تھا۔ سعید بن عامر الجمحی نے کیا میں اس وقت اسلام نہیں سی لیا، میں اس منظر دے صرف دیکھنے شامل سی، جدو خبیب بن عدی دا شہادت دا منظر میں یاد آنا نا تے میں غشی دے دورے نہیں پہنے، میں بے ہوش ہونا شروع ہو جانا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ سنبھالو، جا کے گورنر سنبھالو۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا، انہوں نے کہا بابا جی بس اے تہاڈی پئی گورنر نہیں تے اے تہاڈی پئی خلافت، میں جا رہا گھر میری شیخ آ گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے عصا چک لیا، فرمایا کلہ مرن واسطے میں رہ گیا، چلو کہ لگو گورنر سنبھالو۔ جب حضرت سعید بن عامر الجمحی پہنچے نا حضرت محمد بن مسلمہ جڑے حضرت فاروق اعظم نے انٹیلیجنس دے سربراہ سن، آپ نے خفیہ طور تے بھیجا بھائی میرے لسٹ بنا کے دیو حمص دے غریب لوگوں دی، اور جب بنا کے دیو تاکہ میں انہوں دی امداد کرا، بیت المال چھو اتو مرکز امداد کرے۔ تے جدو لسٹ حضرت فاروق اعظم کو واپس آئی نا تو پہلے نمبر تے لکھیا سی کہ اس حمص دا سب نالوں غریب شخص سعید بن عامر الجمحی، گورنر حمص سعید بن عامر الجمحی۔ اے ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سروری در دین ماں خدمت کری ہے۔ یہ بات کہنا ہوئے چلیا ساڑھے ہاں سرداری دے تصور خدمت کری ہے۔ یہ صرف کائنات اسلام ایک مثال پیش کی جا سکتی کہ پورے شہر دی لسٹ آوے کہ اس لسٹ سے سرے فہرست اس تے گورنر دا نام لکھا۔ یہی تو برداشت نہیں نا، چھپاؤ اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے۔ ہاں الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ انہوں نے پتا کہ پھر گورنر ایک وقت دیا 10-10 لاکھ دیا روٹیاں نہیں کھان کے، جب گورنر دیا لسٹا پہلا نام آئے گا نا غربا دا تے پھر وہی گورنر دے جناب صوبے زکات لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔